وادی کشمیر کے حسن میں ڈوبی جھیلوں، پہاڑوں اور سبزہ زاروں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھیل تھی جسے چنار جھیل کہا جاتا تھا۔ اس جھیل کے نیلے پانی پر صبح کی دھوپ پڑتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے نیلا ریشمی غلاف بچھا دیا ہو۔ ہوا میں چنار کے درختوں کی خوشبو گھلی رہتی تھی اور کشتیاں لہروں پر ہلکورے لیتی تھیں۔ یہ وہی جھیل تھی جہاں کشتی میں سجی سنوری شہزادی گلے رانا بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، گویا اسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ اس کے ساتھ کشتی چلانے والی ایک نوجوان لڑکی ماہم تھی، جس کی آنکھوں میں ذہانت اور عزم کی چمک تھی، مگر جھیل کے کنارے موجود درختوں کے پیچھے ایک خوفناک چہرہ چھپا ہوا تھا، نیلا، سرخ آنکھوں والا اور شیطانی دانتوں والا بھوت، جسے آگن راک کہتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جھیل پرسکون تھی، لوگ یہاں کشتی رانی کے لیے آتے، نظاروں سے لطف اندوز ہوتے، مگر پھر جھیل کے گرد بھوتوں کی کہانیاں پھیلنے لگی۔ رات کو کسی کے چیخنے کی آواز آتی، کبھی پانی میں زنجیروں کی کھنک سنائی دیتی۔ لوگوں نے آنا جانا کم کر دیا، لیکن شہزادی گلے رانا کو ان قصوں پر یقین نہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں آئی تھی۔ شہزادی گلے رانا کشمیر کے بادشاہ قمر الدین کی بیٹی تھی۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ بے حد عقل مند بھی۔ بچپن سے ہی اسے کتابیں پڑھنے، علم حاصل کرنے اور مہم جوئی کا شوق تھا۔ درباری اکثر حیران ہوتے کہ گلے رانا دربار کے معاملات میں کتنی سمجھداری سے رائے دیتی ہے۔ ایک دن بادشاہ قمر الدین سخت بیمار ہو گیا۔ حکیموں نے بتایا کہ بادشاہ پر آگن راک کا سایہ ہے۔ اس کے علاج کے لیے ایک خاص جڑی بوٹی نیلا پات چاہیے، جو صرف چنار جھیل کے بیچ ایک چھوٹے جزیرے پر اگتی تھی، مگر وہاں جانا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ بھوتوں کے سردار آگن راک نے وہاں قبضہ کر رکھا تھا۔ گلے رانا نے اپنے باپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی سہیلی ماہم کو ساتھ لیا اور چنار جھیل کی طرف نکل پڑی۔ بادشاہ کے سب درباری اور سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر شہزادی کے ارادے مضبوط تھے۔ صبح سویرے وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئیں۔ ماہم چپو چلا رہی تھی، جبکہ گلے رانا سنہری کشمیری لباس میں بیٹھ کر جھیل کے پانیوں میں خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دور سے جھیل خوبصورت لگ رہی تھی، مگر قریب آ کر ہوا میں سردی اور پراسراریت محسوس ہوتی تھی۔ اچانک گلے رانا نے دیکھا درختوں کے بیچ سے دو بڑی بڑی سرخ آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے ماہم کو کچھ نہ بتایا تاکہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ مگر ماہم نے بھی بھوت کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چپو لرزنے لگا۔ گلے رانا، وہ دیکھو! ماہم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہمت کرو ماہم، ہمیں بابا کو بچانا ہے۔ کشتی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی، درختوں کے پیچھے وہ خوفناک بھوت آگن راک مزید قریب آتا جا رہا تھا۔ اس کے نیلے جسم پر سرخ لکیریں تھیں، آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ اچانک جھیل کی سطح میں زلزلہ سا آیا۔ پانی کے بیچ بھوتوں کے کئی چھوٹے چھوٹے سر نمودار ہوئے۔ ان کے دانت خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ انہوں نے گلے رانا اور ماہم کی کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی ہلنے لگی جیسے ابھی الٹنے والی ہو۔ آگن راک کی گرجدار آواز گونجی، کوئی اس جزیرے پر نہیں جا سکتا۔ نیلا پات میرا خزانہ ہے، جو قریب آیا وہ میری غلامی میں چلا جائے گا۔ گلے رانا نے بہادری سے کہا، مجھے نیلا پات چاہیے، میرا باپ بیمار ہے، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گی۔ آگن راک ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی جنگل میں گونجتی چلی گئی۔ پھر اس نے اپنے لمبے پنجے جھیل کی طرف بڑھائے۔ پانی بھنور کی طرح گھومنے لگا، کشتی ڈگمگانے لگی۔ ماہم چیخ اٹھی، گلے رانا، ہم ڈوب جائیں گے۔ گلے رانا نے فوراً کشتی کے نیچے لٹکے ہوئے وزنی لنگر کو پکڑ کر نیچے پھینکا تاکہ کشتی سنبھل سکے۔ بھوتوں کا دائرہ ذرا سا پیچھے ہٹا، مگر آگن راک ابھی بھی پیچھا چھوڑنے والا نہ تھا۔ گلے رانا بچپن میں جادوئی کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ اس نے یاد کیا کہ بھوتوں کو آواز سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس نے ماہم کو حکم دیا، ماہم، زور زور سے تختے پر چپو مارو، آواز نکالو۔ ماہم نے پورے زور سے کشتی کے تختے پر چپو مارنا شروع کیا۔ ایک تیز اور خوفناک گونج جنگل میں پھیل گئی۔ آگن راک کی آنکھوں میں درد جھلکنے لگا۔ اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ آہ،
बस करो ये आवाज, गुलेराना चिल्लाई। अब भागो माहम। माहम ने चप्पू जोर से चलाया। कश्ती भंवर से निकल आई। आगन राख गुस्से से चीखता रह गया, मगर कश्ती आगे बढ़ती गई। आखिर वो जजीरा नजर आने लगा जहाँ नीला पात उगता था। जजीरा छोटा सा था मगर खूबसूरत, चारों तरफ नीले नीले फूल और दरख्तों पर नायाब परिंदे। गुलेराना ने नीला पात तोड़कर कपड़े में लपेट लिया, मगर वापस जाना अभी आसान न था। आगन राख ने आखिरी कोशिश की। उसने पानी को खून के रंग में बदल दिया। लहरें कश्ती पर हमला करने लगी, मगर गुलेराना ने नीला पात के पत्तों को पानी पर फेंक दिया। जैसे ही पत्ते पानी को छुए, लहरें पुरसुकून हो गईं। आगन राख गुस्से से धाड़ा, मगर उसका जिस्म रफ्ता रफ्ता पिघलने लगा और आखिरकार वो झील में डूब गया। भूतों के बाकी छोटे छोटे सर भी एक एक करके गायब हो गए। झील में फिर वही नीला सुकून छा गया। शहजादी और माहम वापस महल आईं। नीला पात बादशाह कमरुद्दीन को दिया गया। जैसे ही बादशाह ने जड़ी बूटी का रस पिया, उसका चेहरा तरोताज़ा हो गया। दरबारी खुशी से तालियां बजाने लगे। बादशाह ने गुलेराना को गले से लगा लिया। बेटी, तुमने आज अपनी हिम्मत और अक्ल से हमें जिंदगी बख्श दी। शहजादी गुलेराना की बहादुरी की कहानी सारे कश्मीर में फैल गई। लोगों ने फिर चनार झील जाना शुरू कर दिया। माहम को भी बहादुरी के इनामात मिले और भूतों की शहजादी गुलेराना अपनी खूबसूरती के साथ साथ लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने लगी। कहा जाता है, कभी कभी रात के अंधेरे में चनार झील पर एक नीला साया अब भी दिखाई देता है, मगर कोई डरता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि शहजादी गुलेराना ने भूतों को शिकस्त दे दी थी। उम्मीद है आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।